فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر نامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی، دوسرا باب دخول قبر سے وادی برہوت تک، سفر نمبر 223، یہود و نصارہ کے ساتھی۔ ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں 3 راستے تھے۔ دائیں بائیں بہت زیادہ سور اور بندر نظر آ رہے تھے۔ یہاں آ کر لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ دائیں طرف جا رہے تھے، کچھ بائیں طرف اور کچھ سیدھے جا رہے تھے۔ جو لوگ دائیں یا بائیں جا رہے تھے وہ ان راستوں پر قدم رکھتے ہی سور اور بندر کی شکل اختیار کر لیتے۔ صرف سیدھے جانے والے لوگ انسانوں کی صورت میں باقی تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں اتنے زیادہ سور اور بندر کیوں جمع ہیں؟ یہاں پر آ کر لوگ 3 گروہوں میں کیوں تقسیم ہو رہے ہیں؟ دائیں بائیں قدم رکھنے والے افراد فوراً سور اور بندر کیوں بن جاتے ہیں؟ کردار نے جواب دیا، اگر تم میں سننے کی ہمت ہو تو میں تمہیں تمہارے ان تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر تم حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے حقیقی شیعہ ہوتے اور تم نے آپ علیہ السلام کے فرمودات پر مبنی کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، لوگ 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بائیں جانب جانے والا راستہ انتخاب کرتے ہیں اور کچھ لوگ دائیں جانب والا راستہ۔ یہ دونوں گروہ درست راستے پر نہیں ہیں اور گمراہ ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ صرف یہی لوگ کامیابی سے جنت الفردوس میں واقع اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 16 حصہ 7۔ اور یہ جانور جنہیں تم بندر اور سور کے روپ میں دیکھ رہے ہو در حقیقت حیوان نہیں ہیں، بلکہ یہ یہود و نصارہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے احکام کی مخالفت کی اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ اصل دین میں تحریف کر کے اپنے ہوا و ہوس کے مطابق غلط فتوے صادر کیے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے اس مجرمانہ عمل کی پاداش میں ان کو مسخ کر کے انہیں بندروں اور سور میں تبدیل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 59، سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ یہ لوگ یہاں پر اس لیے دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے اور دین سے خارج ہو گئے تھے، اور جو لوگ یہاں آ کر ان حیوانات میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ وہ بظاہر مسلمان لوگ ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کی طرح صراط مستقیم اور دین حق سے روگردانی کی اور خدا تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ ان میں سے بعض یا تو زکوٰۃ کے سرے سے منکر ہو گئے اور بعض نے اس کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیا، یہاں تک کہ موت نے ان کا گلا گھونٹ دیا اور وہ بغیر توبہ کیے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے، اور تم بھی انہی افراد میں سے ایک ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، مرتے وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا تمہیں اختیار ہے کہ تم یہودیوں سے جا ملو یا عیسائیوں سے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18، سفینۃ البحار 8 جلدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473، فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 505۔ تم لوگوں کو بھی انہی جیسا عذاب نصیب ہوگا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو درج ذیل نقصانات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 1، ان کے مویشی بغیر کسی بیماری کے موت کا شکار ہو جائیں گے، بارش اور سیلاب میں غرق ہو جائیں گے، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے جل کر راکھ بن جائیں گے، یا پھر بھیڑیوں اور چوروں کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے۔
نمبر 2، ان کی فصلیں اور پھل بارش کی کمی، خشک سالی اور دیگر آفات کی نظر ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ان کی معدنی کانوں سے برکت اٹھ جائے گی اور انہیں کوئی نفع حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 4، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ اپنے ظہور کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سر اپنی تلوار سے قلم کر دیں گے۔ نمبر 5، ان پر اللہ، اس کے فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 6، ان کے ساتھ حقیقی چوروں جیسا سلوک ہوگا۔ نمبر 7، انہیں انتہائی بخیل اور کنجوس لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ نمبر 8، انہیں کفار اور یہود و نصارہ کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے سفینۃ البحر 8 جلدی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 483۔ فریضہ حج کو ترک کرنے والوں کا انجام۔ کردار نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، صرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہی یہود و نصارہ کی صف میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ استطاعت رکھنے کے باوجود فریضہ حج سے پہلو تہی اختیار کرنے والے لوگوں سے بھی مرتے وقت یہی کہا جائے گا کہ تم لوگ مسلمان نہیں مر رہے ہیں، بلکہ تمہارا ٹھکانہ یا تو یہودیوں کے ساتھ ہے جنہیں بندر بنا دیا گیا تھا، یا پھر ان نافرمان عیسائیوں کے ساتھ ہے جنہیں سور بنا دیا گیا تھا۔ مجموع البیان جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 216۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حضرت علی علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہو اور اسے بجا نہ لائے تو وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کے حکم کی بجا آوری کی خاطر تمام لوگوں پر حج واجب ہے، جو اس کی مالی، جانی اور دیگر لحاظ سے استطاعت رکھتے ہیں، اور جس شخص نے اس حکم سے سرپیچی کی اور حج بیت اللہ کو ترک کیا، اس نے کفر کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 66۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج بیت اللہ جانے میں تاخیر کی اور اس کی موت واقع ہو گئی تو عالم برزخ اور قیامت کے دن اسے یہود و نصارہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 374، مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 441، روضۃ المتقین جلد نمبر 12، صفحہ نمبر 228۔ ابھی کردار حج کو ترک کرنے والوں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک عذاب کے سپاہی آن پہنچے اور انہوں نے میری گردن میں زنجیر ڈال کر کہا، تم نہ تو زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ ہی تم نے حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کیا، اس لیے تم بھی یہودیوں یعنی بندروں یا پھر عیسائیوں یعنی سوروں میں سے کسی ایک کی شکل میں ڈھلنا پسند کر لو۔ چنانچہ میں نے یہودیوں کی صف کا انتخاب کیا، میں کافی عرصے تک ان میں شامل رہا، پھر ایک دن ایک فرشتے نے مجھے آ کر کہا، تمہیں یہودیوں کے گروہ سے باہر آنے کی اجازت ہے، کیونکہ تمہارے مال کی تقسیم کے موقع پر تمہاری بیوی اور اولاد نے تم پر واجب زکوٰۃ ادا کر دی اور تمہاری طرف سے فریضہ حج کو انجام دے دیا ہے۔ خمس نہ دینے والوں کا عذاب۔ میں اس پہاڑی کی دوسری جانب گیا تو وہاں بہت سے لوگ عذاب میں مبتلا تھے، انہیں ایک چار دیواری میں جمع کر کے ان پر طرح طرح کے چھوٹے بڑے سانپ اور بچھوؤں کو چھوڑ دیا گیا تھا، جو جھپٹ جھپٹ کر انہیں ڈس رہے تھے۔ ان کے زہر کی وجہ سے ان کا بدن سوج کر سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ دنیا میں ان کے کیا کرتوت تھے؟ یہ سانپ اور بچھو ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر کے انہیں کیوں ڈس رہے ہیں؟ کردار میرے ساتھ تھا، وہ مجھے اس بارے میں کئی باتوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن یہ اس میں سے محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق یعنی خمس نہیں نکالتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے دائم الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247، بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 29، حکم الزہرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313، حدیث نمبر 810۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ انسان کو جو مال و دولت بھی عطا کرے، سال گزر جانے کے بعد قرآن کے فرمان کے مطابق اس کا 5واں حصہ جامع الشرائط مجتہد کو ادا کرنا واجب ہے۔ وہ مجتہد اسے اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے خرچ کرے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک چند لوگ غصے کے عالم میں میری جانب بڑھے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اس چار دیواری میں ڈال دیا۔ وہاں میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے سانپوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔
میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے یہاں لا کر ان سانپوں کے سامنے کیوں پھینک دیا ہے جو مجھ پر جھپٹ پڑے؟ انہوں نے کہا کیا کردار نے تمہیں نہیں بتایا کہ جو لوگ اپنے مال کا 5واں حصہ یعنی خمس ادا نہیں کرتے ان کا یہی انجام ہے۔ مجھے مزید کوئی بات کرنے کی مہلت نہ ملی کیونکہ ان سانپوں کے ڈسنے سے مجھے جو تکلیف اور اذیت پہنچ رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ مین ہیڈنگ ہے گناہگار عورتوں کی 11 اقسام، صفحہ نمبر 230۔ اس سفر کے دوران ہم کچھ ایسے علاقوں سے گزرے جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گناہگار عورتوں کو قسم قسم کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان پر ہونے والے عذابوں اور اذیتوں کی شدت دیکھ کر ہر دیکھنے والے کو رونا آ جاتا تھا اور کسی میں یہ بھیانک مناظر دیکھنے کی ہمت و طاقت نہ تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے شب معراج۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بعض عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں گرفتار دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا۔ پہلی قسم، بالوں کے بل لٹکی ہوئی عورتیں۔ پہلے علاقے میں آگ کے شعلے اور دھواں نظر آ رہا تھا۔ آگ کے درمیان ستون بنے ہوئے تھے، ہر ستون پر ایک عورت بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ آگ کی حرارت سے ان کے مغز ان کے سروں میں ہل رہے تھے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر 62، نقل از عیون اخبار الرضا۔ وہ بہت زیادہ چیخ و پکار کر رہی تھیں لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ آگ کے شعلوں میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر کردار نے میری جانب دیکھ کر کہا یہ عورتیں دنیا میں پردہ نہیں کرتی تھیں، یا پھر اگر پردہ کرتی تھیں تو وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہوتا تھا۔ یہ عورتیں ننگے سر نامحرموں کے سامنے آتی تھیں اور ان کے اس ناپاک عمل پر عالم برزخ میں انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے عورت کی عظمت و مقام کو محفوظ رکھنے اور معاشرے کو نفسیاتی اور روحانی طور پر صحیح و سالم رکھنے کے لیے خواتین پر پردے کو واجب قرار دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ ان عورتوں نے اپنے بال پردے سے باہر رکھ کر حکم خداوندی کی نافرمانی کی ہے۔ سفر بعالم برزخ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 قسم کے مردوں کو عورت کا محرم شمار کیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ اور ان کے سوا باقی تمام مرد اس کے لیے نامحرم ہیں۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر نامحرم کے سامنے ننگے سر جائے گی تو گناہ کی مرتکب ہوگی اور اسے عذاب سے گزرنا ہوگا۔ میں نے کہا اگر کوئی عورت جان بوجھ کر یا بھول کر پردے کی پابندی نہ کرے لیکن بعد میں اپنے اس برے عمل پر توبہ کر کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو کیا خدا تعالیٰ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا یقیناً خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ دوسری قسم، زبان کے بل لٹکی ہوئی عورتیں۔ دوسرے علاقے کا منظر بھی پہلے علاقے سے ملتا جلتا تھا۔ یہاں پر ہر ستون کے ساتھ ایک عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی زبان کو ایک کیل کے ذریعے ستون میں گاڑ دیا گیا تھا۔ ان کے منہ میں گند اور ابلتا ہوا خون ڈالا جا رہا تھا۔ یہ خون اور گند جب ان کے پیٹ میں پہنچتا تو ابلنے لگتا۔ کردار نے کہا یہ عورتیں دنیا میں بہت بد اخلاق اور زبان دراز تھیں۔ یہ اپنے شوہروں کو اپنی گندی زبان سے اذیت دیتی تھیں۔ ان کی زبانی اذیت سانپ کے ڈنک اور تلوار کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتی تھی۔ مختصر صفحہ نمبر 184۔ یہ اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی اور انہیں گالیاں دیتی۔ انہوں نے اپنے شوہروں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہ اپنے میکے خاندان کو شوہر کے خاندان سے بہتر سمجھتی تھیں اور ان پر فخر و مباحت کرتی تھیں۔ یہ اپنے میکے خاندان کی بیکار چیز کو بھی بہت بڑھیا ظاہر کرتی ہیں اور شوہر کی عمدہ چیز کو بے وقت اور بیکار شمار کرتی ہیں۔ یہ اپنوں پرایوں سب کے سامنے شوہر کو ذلیل کرتی ہیں اور اسے فضول شخص کہتی ہیں۔
ان عورتوں کا برا کردار شوہر کو مایوسی کے کنویں میں دھکیل دیتا اور اولاد کو منہ زور اور بدتمیز بنا ڈالتا ہے۔ ان عورتوں کے اپنے شوہروں کے ساتھ برے رویے کی وجہ سے شوہر اپنے پورے خاندان میں شرمندہ و ذلیل رہتے، گرہستی کا شیرازہ متزلزل ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات تباہ و برباد ہو جاتا۔ ان عورتوں کے رویے کی وجہ سے گھرانے کی ہستی بستی زندگی جہنم میں تبدیل ہو جاتی۔ ان عورتوں کو کیا معلوم تھا کہ دنیا میں شوہر کا جہنم بد اخلاق بیوی ہوتی ہے۔ شعر کا ترجمہ: کسی اچھے مرد کے گھر میں بری اور بد اخلاق بیوی دراصل اس مرد کے لیے دنیاوی جہنم ہے۔ یہ عورتیں اپنی بد خلقی اور زبان درازی کی وجہ سے اپنے اور شوہروں کے جلد بڑھاپے کا باعث بنتی اور بعض اوقات تو ان کا یہ غیر شائستہ رویہ ان کی ناگہانی موت کا باعث بن جاتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی عورتوں کے متعلق فرماتے ہیں: جو عورت اپنی زبان سے شوہر کو اذیت دیتی ہے، اس کی توبہ، قربانی اور کوئی بھی نیکی قبول نہ ہوگی، اگر وہ دنوں کو روزے اور راتوں کو عبادت میں گزارے، خدا کی راہ میں کئی غلام آزاد کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بہترین گھوڑے فراہم کرے، ان سب کے باوجود جہنم میں جائے گی مگر یہ کہ اس کا شوہر اسے معاف کر دے۔ کتاب کا حوالہ ہے مکارم اخلاق فی حق الزوجہ علی المرأہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زبان دراز عورتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ملعون ہے وہ عورت جو شوہر کے لیے اذیت کا باعث بنے اور اسے پریشان کرے۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 252 باب نمبر 4 حدیث نمبر 55۔ آپ علیہ السلام سے ہی مروی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی تو اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مکارم اخلاق فی حق الزوج علی المرأہ۔ اگر یہ عورتیں بد اخلاق اور زبان دراز نہ ہوتی اور اپنے شوہروں کو اپنی زہریلی زبان سے نہ ڈستی تو بہترین خواتین ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بعض خواتین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، جو اپنے شوہر سے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آئیں۔ نمبر 2، اپنے خاندان میں محترم اور باعزت رہیں اور اپنے شوہر کے سامنے ذلیل اور نیاز مند ہوں۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں اور اس کی بات کو دل و جان سے قبول کریں۔ نمبر 4، صرف اپنے شوہر کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کریں تاکہ ان کا شوہر ان سے اور زیادہ محبت کرے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 14 حدیث نمبر 4۔ نمبر 5، اپنے میکے میں شوہر کا غیر معمولی احترام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ کتاب کا حوالہ ہے فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252 باب حق الزوج علی المرأہ، بحار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 398۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شوہر کے ساتھ خوش اخلاقی، شیریں زبانی، ملنساری پیش آنے والی اور اس کی اطاعت گزار خواتین کے متعلق فرماتے ہیں: وہ عورت کتنی خوش قسمت ہے جو اپنے شوہر کا احترام کرے، اسے اپنی زبان سے اذیت نہ پہنچائے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 252۔ اچھی تابعدار اور نیک و پارسا عورت ایک مفلوق الحال مرد کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس موقع پر میں نے کردار کی طرف متوجہ ہو کر کہا: یہ عورتیں کب تک زبان کے بل لٹکی رہیں گی اور ابلتا ہوا خون اور غلاظت ان کے حلق میں انڈیلا جاتا رہے گا؟ کردار نے کہا: جب تک ان کے شوہر ان سے راضی نہ ہو جائیں یا پھر خدا تعالیٰ ان پر خصوصی احسان فرماتے ہوئے انہیں اپنی رحمت و لطف کے صدقے میں معاف نہ کر دے، یہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گی۔ تیسری قسم، چھاتی کے بل لٹکی ہوئی عورتیں۔ میں نے دوسری جانب دیکھا تو مجھے کچھ اور عورتیں نظر آئیں جو چھاتی کے بل لٹکی ہوئی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351 نقل از عیون و اخبار الرضا۔ اور ان کی چھاتیوں سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے پوچھا: ان بیچاریوں نے کس گناہ کا ارتکاب کیا ہے جس پر انہیں
اس قدر بھیانک عذاب نصیب ہو رہا ہے۔ کردار نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے تابع نہ تھیں، یہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں سوتی تھیں، شوہر کو خود سے دور کر دیتی تھیں، اس کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتی تھیں، ان کی وجہ سے ان کے شوہر گناہ میں پڑ جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دنیا کی بدترین عورتیں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے میری امت کی بدترین عورتیں وہ ہیں جن میں یہ ناپسندیدہ صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اپنے خاندانوں میں ذلیل اور بے وقت ہوں اور شوہر کے سامنے بڑی اہم بن جائیں۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں صاف ستھری اور بن سنور کر خوبصورت لباس زیب تن کریں۔ نمبر 3، جب شوہر ان سے باتیں کر رہا ہو ان کی توجہ کسی اور جانب ہو، اس کی باتوں پر کان نہ دھریں، اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں اور ایسے منہ زور گھوڑے کی مانند رہیں جس پر جب انسان سوار ہونے لگتا ہے تو وہ اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کرتی ہیں، اس کی بات نہیں مانتی اور اس کے ساتھ سونے سے گریز کرتی ہیں۔ نمبر 4، جب شوہر ان سے اپنی کسی کوتاہی پر معذرت کرتا ہے تو اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتی اور اگر اس سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے معاف نہیں کرتی۔ کتاب کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے بستر سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ سو کر صبح کرے تو خدا کے فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے نہج الفصاحہ صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 187۔ میں نے کہا کیا خدا تعالیٰ ایسی عورتوں کو معاف فرمائے گا؟ کردار نے کہا ہاں، اگر شوہر انہیں اپنا حق بخش دیں اور ان سے راضی ہو جائیں تو خدا تعالیٰ بھی ان کی تقصیر معاف فرما دے گا۔ چوتھی قسم، خود اپنا گوشت کھانے والی عورتیں۔ ایک اور علاقے میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو ہاتھ میں تیز چھریاں لیے اپنے جسم کے گوشت کاٹ کر کھا رہی تھیں۔ ان کے پاؤں تلے آگ جل رہی تھی اور اس کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351 حدیث نمبر 62۔ میں نے کہا یہ عورتیں کون ہیں اور انہوں نے دنیا میں ان کے کیا کرتوت کیا تھا؟ کردار نے کہا یہ غیروں کے لیے بناؤ سنگھار کر کے باہر آنے والی عورتیں ہیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 151۔ ان کے اس عمل پر ان کے شوہر قطعی راضی نہ تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بناؤ سنگھار کر کے اور خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے تمام جن و انس اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ کتاب کا حوالہ عقاب الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ان عورتوں کے دنیاوی کردار کے بارے میں کچھ معلوم ہے جس پر انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کردار نے کہا جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عورتیں صرف بے پردگی کو آزادی سمجھتی تھیں اور اسی کی خواہاں تھیں، اس باطل خیال کے بل بوتے پر یہ سجدت کر نوجوانوں کے سامنے جانے کے ذریعے دراصل اپنے احساس کمتری اور نفسیاتی کمزوری کو کم کرنا چاہتی تھیں، اس لیے یہ روزانہ پوری طرح سے بن سنور کر اپنے شہر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں نکلتی ہیں اور اپنے اس ناپاک طرز عمل کے ذریعے نہ صرف نوجوانوں بلکہ بوڑھے اور ناکارہ لوگوں کا بھی ایمان خراب کرتی ہیں۔ یہ اپنے اس برے طرز عمل کے ذریعے انہیں گناہ کی طرف مائل کر کے بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ عورتیں معاشرے میں کئی برائیوں کا باعث بنتی تھیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، نوجوانوں کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف مائل کر کے انہیں دینداری اور تقوی سے بہرا کرتی اور انہیں اپنے ہنستے بستے گھرانے سے جدا کر دیتی تھیں۔ نمبر 2، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا باعث بنتی تھیں۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ، خاندان والوں اور دیگر لوگوں کی عزت کو خاک میں ملاتی تھیں۔ نمبر 4، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو ایک پسندیدہ صفت بنانے کا ذریعہ بنتی تھیں اور دوسری عورتوں اور لڑکیوں کے بے حیا ہونے میں بنیادی کردار ادا کرتی تھیں۔ نمبر 5، اپنی بے حیائی اور بے عفتی کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے مختلف
بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے کا باعث بنتی تھی، جن میں بے برکتی، خشک سالی، طاعون، زلزلہ اور طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں شامل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، اے میری بیٹی، جو عورت اس نیت کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے اور بہترین لباس پہن کر گھر سے نکلے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس پر ساتوں آسمانوں اور روئے زمین کے تمام فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے قہر کا شکار رہے گی اور جب مر جائے گی تو اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے شہاب الاخبار۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح کی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے گی، جب تک اپنے بدن و لباس کو خود دھو کر وہ خوشبو ختم نہ کر دے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کا یہ دھونا ایسا ہی ہے جیسے انسان غسل جنابت کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق فی حق الزوجہ علی المرأہ۔ میں نے کہا، یہ عورتیں کب تک آگ میں جلتی رہیں گی اور خود اپنا گوشت کھاتی رہیں گی؟ کردار نے کہا، جب تک ان کے لیے مقرر کردہ عذاب کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا پھر ان کے لواحقین کی دعائے خیر کی وجہ سے خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور بخشش میں شامل نہ فرما لے۔ فارسی شاعر اشعار کا ترجمہ۔ پاک دامنی کیا ہے؟ چہرے کو چھپا کر رکھنا، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا اور خود پر قابو رکھنا۔ کسی دانا کی نظر میں ہماری عزت و ناموس کی مثال ایک خزانے کی مانند ہے، جسے پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ اے اپنی عزت و ناموس کی نمائش کرنے والے، با پردہ کو بے پردہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عورت کی نامحرم کے ساتھ نسبت ایسی ہی ہے جیسے غلے کے ڈھیر کی آسمانی بجلی کے ساتھ، کہ کوئی بھی غلے کے ڈھیر کو آسمانی بجلی کی زد میں رکھنے کا خطرہ مول نہیں لیتا۔ جب تک نامحرم پر نظر نہ پڑے، انسان کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بھوکے شخص کی جب روٹی پر نظر پڑتی ہے تو اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ بے پردہ عورت کا آئینہ بھی رفتہ رفتہ میلا ہو جاتا ہے، یہ آئینہ بھی اسے با پردہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر مالی باغ کی حفاظت نہ کرے تو وہ باغ کب تک سرسبز و شاداب اور صحیح و سالم رہ سکتا ہے؟ اگر غریبوں کو حساب کتاب کے ساتھ دینے کی بجائے ان پر پورے گھر کا دروازہ ہی کھول دیا جائے تو پھر گھر میں مزید غریبوں کی امداد کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ باغ میں موجود غنچہ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ پنکھڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ چہرے کو اریاں کرنا دل و جان کا پکا دشمن ہے۔ پانچویں قسم، ہاتھ پاؤں سے جکڑی ہوئی عورتیں۔ کچھ فاصلے پر میں نے چند اور عورتوں کو دیکھا کہ ہاتھوں کو ان کے پیروں کے ساتھ ملا کر جکڑ دیا گیا تھا اور سانپ اور بچھو ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مسلسل ڈس رہے تھے۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351 حدیث نمبر 62۔ میں نے کردار سے پوچھا، یہ کون ہے اور انہوں نے دنیا میں کیا عمل انجام دیا تھا؟ ان کے ہاتھ پاؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کیوں جکڑ دیا گیا ہے؟ کردار نے جواب دیا، یہ عورتیں چند برے اعمال انجام دینے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں۔ نمبر 1، یہ درست وضو نہیں کیا کرتی تھی بلکہ گندے اور کثیف ہاتھ پاؤں کے ساتھ وضو کرتی تھیں۔ نمبر 2، نماز کی حالت میں یا عام حالت میں ہمیشہ ان کا بدن اور لباس انتہائی میلا اور گندا ہوتا تھا۔ نمبر 3، یہ جنابت اور ماہواری کے بعد غسل جنابت غسل حیض نہیں کرتی تھیں، یہ غسل کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں بلکہ ہمیشہ جنابت یا حیض کی حالت میں رہتی تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص جان بوجھ کر غسل جنابت میں کوتاہی کرے، خواہ وہ ایک بال برابری کیوں نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ عقاب الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 516۔ نمبر 4، یہ عورتیں شوہر کے سامنے جاتے ہوئے یا نماز پڑھتے وقت خود کو صاف ستھرا نہیں کرتی تھیں۔ نمبر 5، یہ عورتیں نماز کو معمولی چیز سمجھ کر اسے اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351۔ میں نے کہا، یہ عورتیں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گی اور کب تک ان بندھے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنگ کا شکار ہوتی رہیں گی؟ اس نے کہا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، شاید عالم برزخ کے اس شدید عذاب سے ہی یہ پاک ہو جائیں اور نجات پا لیں۔ چھٹی قسم، اندھی، بہری اور گونگی عورتیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر مجھے چند اور عورتیں نظر آئیں۔
جو اندھی، بہری اور گونگی تھی، انہیں آگ کے تابوتوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ آگ کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کے سر کا مغز ان کے ناک کے نتنوں سے نکل رہا تھا۔ جزام اور کوڑ کی وجہ سے ان کے بدن کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 351۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور ان کا کیا گناہ ہے؟ کردار نے کہا یہ وہ زناکار عورتیں جو حرام کے بچے جنتی تھیں اور پھر ان بچوں کو اپنے شوہروں سے منسوب کر دیتی تھیں۔ ساتویں قسم، آگ کے تنور میں لٹکی ہوئی عورتیں۔ ایک اور طرف مجھے جلتے ہوئے تنور نظر آئے جن سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان تنوروں میں کچھ عورتیں الٹی لٹک رہی تھیں جن کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر 62۔ میں نے کردار سے پوچھا انہوں نے کون سا گناہ انجام دیا ہے جس پر انہیں اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ عورتیں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 352۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شادیوں میں شرکت کرتی تھیں۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی تھیں۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ائمہ معصومین علیہم السلام اور امامزادوں کی زیارت پر جاتی تھیں۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی حج یا عمرے پر جاتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ اس طرح وہ نیک کام انجام دے رہی ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو عورت بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالے گی اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے، تمام جن و انس اور ہر وہ پتھر، مٹی اور درخت جن کے پاس سے یہ گزرتی ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ یہ واپس گھر لوٹ آئے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 103، صفحہ نمبر 243۔ اشعار کا ترجمہ، اگر عورت کو موقع بے موقع بازار جانے کی لت پڑ جائے تو اسے سختی سے روکو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تم خود عورت بن کر گھر بیٹھ جاؤ۔ عورت کو اجنبی لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور اگر وہ گھر سے نکل گئی یعنی آزاد خیال ہو گئی تو پھر اس کا قبر میں چلا جانا ہی بہتر ہے۔ 8ویں قسم، اپنے بدن کا گوشت کاٹنے والی عورتیں۔ تھوڑی دیر میں نے کچھ اور عورتوں کو دیکھا جو آگ سے دہکتی ہوئی کینچیاں ہاتھ میں لیے اپنے بدن کا اگلا اور پچھلا گوشت کاٹ رہی تھیں۔ کتاب کا حوالہ مختصر، صفحہ نمبر 184۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں اور اپنے بدن کو کیوں کاٹ رہی ہیں؟ کردار نے کہا یہ عورتیں نامحرموں کے سامنے جاتی اور اجنبی مردوں کے ساتھ آمد و رفت کرتی تھیں۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 352۔ یہ وہ عورتیں جنہیں زناکاری سے کوئی ڈر خطرہ نہ تھا اور ہر گھڑی کسی نئے مرد کے بستر کی زینت بنتی تھیں۔ اسی کتاب میں زانیوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ قیامت تک اس دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گی اور قیامت کے دن جہنم میں انہیں اس سے بھی سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ہاں، ان کی گلو خلاصی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور لطف و کرم میں شامل فرما لے۔ 9ویں قسم، اپنی آتیں کھانے والی عورتیں۔ ایک اور جانب مجھے چند اور عورتیں نظر آئیں جو آگ کے ایک ڈھیر کے قریب تھیں۔ کبھی یہ اپنا چہرہ جلاتی اور کبھی اپنے ہاتھوں کو آگ پر رکھ دیتی۔ ان کے اعضاء کے جلنے کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی یہ اپنی آنتوں اور پیٹ کے اندر موجود دیگر چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 352۔ میں نے کردار سے پوچھا یہ عورتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا ہے؟ کردار نے کہا یہ وہ بدبخت عورتیں جو مردوں اور عورتوں کے درمیان ناجائز تعلقات کی راہ ہموار کرتی تھیں۔ بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 252۔ یہ بد کردار عورتیں بے گناہ اور معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر انہیں زنا جیسے ناپاک عمل پر مجبور کرتی، فحاشی کے اڈے کھول کر وہاں پر عورتوں اور مردوں کی عیاشی کا سامان فراہم کرتی اور اس راستے سے ہونے والی آمدنی سے اپنی زندگی بسر کرتی۔ 10ویں قسم، گدھے کے دھڑ اور سور کے سر والی عورتیں۔ ایک اور طرف مجھے چند اور عورتیں دکھائی دیں جن کی شکل و صورت بہت عجیب تھی۔ ان کا بدن
دو حیوانوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کا سر سور جیسا تھا جبکہ بدن کا بقیہ حصہ گدھے جیسا تھا۔ انہیں طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 351۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور انہوں نے دنیا میں کون سے گناہ انجام دیے ہیں؟ اس نے جواب دیا ان عورتوں میں دو انتہائی گھٹیا صفت پائی جاتی تھی۔ نمبر ایک، یہ چغل خوری کرتی تھیں اور اس کے ذریعے میاں بیوی، باپ بیٹے، نند بھاوج اور دو دوستوں کے درمیان تفرقے اور اختلاف کا بیج بوتی تھی۔ اشعار کا ترجمہ: دو افراد کے درمیان اختلاف و نفرت ایک آگ ہے اور بدبخت چغل خور اس آگ کو ایندھن فراہم کرنے والا ہے۔ عام لوگ تو خوش باش رہتے ہیں جبکہ یہ بدبخت ہمیشہ شرمسار و بھیگی بلی بنا رہتا ہے۔ دو انسانوں کے درمیان اختلاف کی آگ بھڑکانا عقل مندی نہیں بلکہ یہ خود ان کے درمیان جلنے کے مترادف ہے۔ نمبر دو، یہ جھوٹ بولتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 252۔ اور قرآن کے فرمان کے مطابق جھوٹ بولنے والا نہ تو فلاح پا سکتا ہے اور نہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 104۔ 11ویں قسم، کتوں کے چہرے والی عورتیں۔ اس علاقے کے آخری سرے پر مجھے چند ایسی عورتیں نظر آئیں جن کا چہرہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا اور آگ ان کے نیچے سے داخل ہو کر ان کے منہ سے نکل رہی تھی۔ عذاب کے سپاہی ان کے سر اور چہروں پر مسلسل گرز بردار رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا انہوں نے دنیا میں کون سا برا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا یہ دنیا میں 3 برے عمل انجام دیتی رہی ہیں۔ نمبر 1، لہو لعاب کی محافل میں گانا گاتی تھیں اور اس طرح سے لوگوں کی ناجائز تفریح کا سامان فراہم کرتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 351۔ نمبر 2، غم کی مجالس میں حقیقی غم میں نہیں بلکہ شیطان کی پیروی میں نوحہ خوانی کرتی تھیں۔ نمبر 3، دوسروں کی پرآسائی زندگی سے حسد کرتی تھیں۔ اس اثنا میں ایک آواز آئی جس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرے اور رحمت ہو اس عورت پر جس سے اس کا شوہر راضی ہو۔ کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156، بحار الانوار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 246، عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 15 کا اختتام کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے باب کا بھی اختتام ہو گیا۔ پارٹ نمبر 16 سے ہم ابتدا کریں گے تیسرا باب وادی برود سے قیامت تک کا۔